ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، ایک بھرپور پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-4 دن سے آئی گیس اور کچھ ایک لاسٹ ویک سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے، اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے فوج سے جو ہے وہ فوج کے آگے لیٹ گئے ہیں، اور عمران خان جو ہے نا اپنا انہوں نے جو سٹانس تھا وہ سٹانس کو انہوں نے چینج کر دیا، اور جو سو کالڈ اسپوکس پرسن تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے وہی لوگ تھے جو جنرل باجوہ کی بڑی مخالفت کرتے تھے جب نواز شریف صاحب سسٹم سے آؤٹ تھے، یا جب ان کے اوپر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ تو یہ وہ ایک ٹاؤٹس کا جو نون لیگ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک پورا گروہ ہے جو صحافیوں کی صورت میں ہے، اور جو اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ ساری کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب ان کی جو نوکری تھی وہ بچتی تب تھی کہ جب عمران خان جو ہے وہ فوج کے مخالف ایک سمت پہ کھڑا رہے، اور یہ نون لیگ اور ان کے ساتھ مل کے عمران خان پہ اس بنیاد پہ چڑھائی ڈالیں کہ یہ فوج کی مخالفت کرتا ہے، اور فوج کو یہ سمجھائیں کہ عمران خان اگر آ گیا تو وہ بہت ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور یہی ان کی پالیٹکس تھی، اور یہاں سے ہی یہ اپنی بچت سمجھتے تھے، اور یہی پروپیگنڈا یہ کافی عرصے سے پیچھے کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب نے تھوڑا سا ٹوسٹ ان کو دیا، اور وہ کافی پریشان ہو گیا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ایز اے ادارہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی، اور کرتے بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے جب ان کو پرائم منسٹرشپ سے نکالا گیا تو بھی انہوں نے کہا کہ یہ فوج میری اپنی ہے، لیکن ان کا جو اختلاف ہے وہ پرسنالٹیز کے ساتھ ہے۔ انہوں نے تاریخی واقعات کے حوالے سے 71 کے حوالے سے بتایا کہ جنرل یحییٰ خان کا وجہ سے ہوا، جنرل ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے بارے میں بتایا کہ ضیاء اللہ کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ جو پرسنالٹیز کے رولز رہے ہیں، ان رولز کی مخالفت جو ہے وہ پی ٹی آئی کرتی ہے، اور اس کی تنقید اگر ہم نہیں کریں گے تو اس تنقید کا نقصان نہ صرف فوج کو ہوگا بلکہ ایز اے ادارہ فوج کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ خان صاحب نے وہ سٹانس بتایا۔ اسی طرح جو پچھلے 3 سالوں میں فوج کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب کی قیادت میں جو کچھ رول ادا کیا گیا، عمران خان صاحب نے اس کی بھی تنقید کا مظاہرہ کیا، تنقید کی اس کی۔ اب 9 مئی کے واقعے کے بارے میں خان صاحب نے بڑا کلیئر سٹانس بتایا کہ ہم نے 9 مئی کے واقعے میں، اور پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کبھی پرتشدد احتجاج کرتی نہیں ہے، پی ٹی آئی کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرتشدد احتجاج کرے۔ 9 مئی کے واقعے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاج کے لیے لوگوں کو ضرور بھیجا تھا، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ جا کے توڑ پھوڑ کر دیں، آپ جا کے آگ لگا دیں۔ یہ پی ٹی آئی کا کبھی خاصہ ہی نہیں رہا۔ پی ٹی آئی کے لوگ کراؤڈ میں جاتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی اور سافٹ انداز کے ساتھ کوئی اس میں غصہ نہیں ہوتا، کوئی اس طرح جلاؤ گراؤ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں نہیں ہے۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ اپنے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے آپ کو پی ٹی آئی کی جو انوسنس ہے وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گی۔ تو یہ جو انہوں نے پورا ایک پروپیگنڈا پینٹ کیا، اور آپ یہ بات سمجھیں کہ ان کی پالیٹکس کی جو بچت ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کے خلاف رہے، فوج کے خلاف رہے، اور فوج کو یہ سمجھا سکیں کہ فوج جو ہے آپ کی بچت عمران خان کی موجودگی میں نہیں ہوگی۔ وہ جو مسٹرسٹ کی ایک پوری سائنس چل رہی ہے نا کہ ٹرسٹ نہیں ہے، جی خان صاحب کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ آپ نواز شریف 88 سے لے کے 2024 تک کتنی دفعہ اس نے بٹرے کیا، جنرل مشرف کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، 1996 میں کیا، 2000 میں جنرل راحیل شریف صاحب کا آپ دیکھ لیں۔ تو یہ سارے کوئی کیا نواز شریف کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ تو خان صاحب تو ایک ہی دفعہ آئے، ان کے اوپر آپ کا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا۔ یہ صرف پینٹ کرنے کی بات ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے نا، یہ جو ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا اور فوج کا آپس میں اگر ملاپ ہو جاتا ہے، یا ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس میں وہ ٹاؤٹ صافی بھی شامل ہیں، اس میں وہ ٹاؤٹ سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ساری شامل ہیں۔ تو ان سب کی جو سروائیول ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی کنفرنٹریشن جو ہے وہ فوج کے ساتھ لگی رہے، اور فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن اب دیکھیں نا، یہ یہاں تک یہ باتیں کرنے پہ آ گئے ہیں
کہ جناب آپ سہیل وڑاج صاحب کو دیکھیں، منیب فاروق صاحب کو دیکھیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اب پینٹ کرنے کی یعنی اتنے ڈسپریٹ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جب آئے گا تو پتہ نہیں کیا طوفان. دیکھیں نا، یہ سارے پرسنل ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. تو جب وہ خان صاحب کے ساتھ یہ پرسنل ہیں تو ان کی تو کبھی بھی کوشش نہیں ہوگی کہ عمران خان کا اور فوج کا آپس میں معاملات حل ہوں. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو فارم 47 میں جتائے گئے ہیں. ہم تو ان سے بات کریں گے جو ان کو اتنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور پروٹیکٹ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یعنی عمران خان کوئی پتہ نہیں کیا طوفان لے کے آ جائے گا. خان صاحب نے کہا کہ بالکل ہمارا کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم مذاکرات کریں گے. اور مذاکرات کے پوائنٹس بھی انہوں نے رکھے، اور وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ جناب ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، بے گناہ لوگوں کو نکالیں اور ایک فریش الیکشن کرائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. تو اس مینڈیٹ میں تو کوئی ایسی بات خان صاحب نے نہیں کی جو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنے والوں نے جیسا کہا کہ عمران لیٹ گیا ہے جی، بس وہ جوتوں کے آگے سجدہ کر گیا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا ایک پوری انہوں نے ڈیبیٹ بنائی ہے. تو خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہمارا اور فوج کے درمیان لڑانے کا، یہ ہم ختم کریں گے. اس کو جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ یہ دیکھنا ہے سب بے روزگار فارغ ختم، ان کا کوئی مستقبل نہیں، زیرو ہو جائیں گے. تو یہ تو بہت اچھی اور سمجھدار موو ہے عمران خان صاحب کی، اور ہمیں اس موو کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف گورنمنٹ ہوگی، پاکستان میں ایک ایسے شخص کی گورنمنٹ ہوگی جو انسٹ ہے، جو ڈیڈلی انسٹ ہے، جس نے اس کی انسٹی ہم نے دیکھ لی جب انٹرسٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات آئی جہانگیر خان ترین میں، علیم خان میں، تو اس نے وہاں پہ بھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا. تو ہیومنلی جتنا وہ ایک پاسبل ہوتا ہے ایک انسان کا جسے انسٹ ہونا، وہ تو عمران خان ہے، اور ہمیں عمران خان کو پاور میں لانا ہے اور اس کو پرائم منسٹر بنانا ہے. اور اس پرائم منسٹری کے بننے کے لیے اگر درمیان میں فوج کا، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کے نظام میں فوج کا ایک رول تو ہے، اور وہ رول یعنی اپنے رول کو اسرٹ کرنے کے لیے اس طرح کے بلنڈرز جو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں نون لیگ کو الیکشن ہاری نون لیگ کو واپس جتا دینا، یعنی یہ تو یہ ہے نا کہ ہٹ درمی ہے. چلے ان کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن اس کو پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک ہیٹ اپ ماحول کریٹ ہوا، اس ماحول کو ختم کرنا چاہیے. پاکستانی عوام انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گی، اور خان صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کے آگے مستقبل کے حوالے سے ڈیسیژن میکنگ. یہ ایک پروسیس ہے، ایک دم ساری چیزیں نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ابھی ایک بریتھنگ سپیس تو ہونی چاہیے نا. اب تو یہ جو دوسری ٹیمیں ہیں یہ تو کھیلنے ہی نہیں دیتی، یہ تو پچ ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں. جیت جائیں تو کہتے ہیں نہیں جیتے ہوئے، یعنی یہ بالکل کوئی ماحول ہی نہیں بننے دے رہے. تو اس دوران اگر عمران خان صاحب یہ موو کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز، زبردست اور پولیٹیکلی کریکٹ موو ہے، اور ہمیں اس ساری موو کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور